السلام علیکم میرے معزز سننے والوں، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کاسٹ آف ایسٹ۔ کاسٹ آف ایسٹ کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایسٹ اینڈ اٹس ٹائپ کو اسٹڈی کیے تھے اور آج انشاءاللہ کاسٹ آف ایسٹ اسٹڈی کریں گے۔ کاسٹ آف ایسٹ، کاسٹ آف ایسٹ کی پہلی ہم ڈیفینیشن کریں گے: دا پرچیز پرائس آف آئٹم اینڈ آل ادر کاسٹ necessary to bring the asset to its present location and condition intended by the business۔ کاسٹ آف ایسٹ میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، صرف پرچیز پرائس کافی نہیں ہے۔ پرچیز پرائس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے نیسیسری کاسٹ ہے، یعنی اس کاسٹ کو پرچیز کرنے کی وجہ سے ہمیں جتنے بھی خرچے کرنے پڑے، وہ سارے خرچے کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے۔ یہاں پہ ڈسکس ہوا ہے آل ادر کاسٹ نیسیسری ٹو برنگ دا ایسٹ، کہ ایسٹ کو لایا جائے پریزنٹ لوکیشن اینڈ کنڈیشن، جس لوکیشن اور کنڈیشن کے ساتھ بزنس کو ریکوائرڈ ہو ایسٹ، اس وقت تک جتنے بھی ایکسپینسز آئیں گے اس کو ہم کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور دوسری اہم بات، پرچیز پرائس، پرچیز پرائس کو ہم لسٹ پرائس بھی کہتے ہیں، اور یہ پرچیز پرائس نیٹ آف ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ دیا جائے 10%، اور جو ٹیگ اس پہ لگا ہوا اس آئٹم پہ وہ ہے 100 روپیز، تو پھر یہ 100 یہ پرچیز پرائس نہیں ہے، پھر پرچیز پرائس جو ہے وہ 100 لیس 10% کا بنتا ہے 10 روپیز، تو پھر اس کی پرچیز پرائس ہوگی 90 روپیز۔ تو یہ نیٹ آف ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے کاسٹس ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے کہ باقی وہ کون سے کاسٹ ہے، خرچے ہیں جس کو ہم کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ بنائیں گے اور اس کو کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے۔ وہ ہے ہمارے پاس امپورٹ ڈیوٹی۔ امپورٹ ڈیوٹی جو ہے یہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے، یہ ہم نے واپس نہیں کرنا ہوتا۔ جو اگر ہم کوئی ایسٹ پرچیز کر لے فارن سے، اس پہ امپورٹ ڈیوٹی وہ چارج کرتے ہیں، تو پولیس اس امپورٹ ڈیوٹی کو اس کاسٹ کا حصہ بنائیں گے، اس کاسٹ میں اس کو انکلوڈ کریں گے، یعنی پلس کریں گے، اس کو مائنس نہیں پلس کریں گے اس کو۔ اور اسی کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، فار ایگزامپل جب وہ لانچ پہ پاکستان پہنچایا تو پھر وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن یا اس بزنس کو لایا جائے گا، جتنا بھی وہ کاسٹ بنے گا اس کو بھی ہم کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے، یعنی پلس کریں گے اس کو۔ اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ کاسٹ، ایکسپورٹ کاسٹ فار ایگزامپل وہ جو آئٹم جو پلانٹ ہم نے منگوائی ہے باہر سے، تو اس کے ساتھ وہ اپنے کمپنیز کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے سسٹم سب کچھ اچھی طرح جانتے ہوں، تو اس پہ جو کاسٹ ہے وہ بھی کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ بنائیں گے، اس کو بھی پلس کریں گے۔ یعنی انجینئر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اس کے جتنے بھی خرچے ہوں گے اس کو بھی کاسٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اور کاسٹ آف امپلائی ادر دین ایڈمن، وہ امپلائی جو اس ایکسپرٹس کے ساتھ آئے ہوں، ایڈمن کے علاوہ جو کمپنیز کے اپنے امپلائی ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس کو ہم انکلوڈ نہیں کریں گے، لیکن جو ادرز امپلائیز ہیں اس کے علاوہ اس کے کاسٹ کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے کاسٹ آف ایسٹ میں۔ اور اسی کے ساتھ ڈسمینٹلنگ کاسٹ یا اس کو ڈیمالشنگ کاسٹ
یا ڈی ریکاگنائزنگ کاسٹ بھی کہتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ہم نے ایک پلانٹ کہیں پہ انسٹال کی اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد پھر وہاں سے ہم اس پلانٹ کو ریموو کریں گے. اس پلانٹس کے جتنا بھی وہ ایریا ہو اس کو ہم نے ویسا بنانا ہوگا جیسے پہلے ہی تھا. تو پھر اس کو اپنی حالت میں لانے کے لیے جتنے بھی ایکسپینس کمپنی کو اٹھانے پڑے اس کو بھی ہم کاسٹ کا حصہ بنائیں گے. اور اسی کے ساتھ سائٹ پریپریشن کاسٹ، جو مشین انسٹال کرنا ہے اس کے لیے ہم وہ جگہ اسٹیج بنائیں گے. اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے ایکسپرٹ کا جو ریکوائرمنٹ ہوگا اسی کے مطابق اس کے لیے وہ پریپریشن پرووائڈ کی جائے گی. وہ جگہ جو ہے سائٹ جو ہے وہ پریپیئر کیا جائے گا. اس پہ جو کاسٹ آئیں گے اس کو بھی ہم کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے. اور اسی کے ساتھ انسٹالیشن کاسٹ، جب پلانٹ انسٹال کریں گے تو اس پہ جو کاسٹ آئیں گے اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے. ٹیسٹ کاسٹ فار ایگزامپل آج ہم نے وہ پلانٹ انسٹال کی، سائٹ بھی پریپیئر ہو گیا، سب کچھ تیار ہے، لیکن وہ ٹیسٹنگ کریں گے. جس آئٹم کو بنانے کے لیے، جس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے وہ ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے تو اس کا وہ ٹیسٹنگ کریں گے. اور جب ٹیسٹنگ ہم کریں گے تو اس سے جو پروڈکٹ حاصل ہوں گے اس پہ جو جتنا بھی انکم آ جائے گا تو اس سے نیٹ کر کے باقی جتنا کاسٹ ہوگا وہ بھی کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں جس پروڈکٹ سے ہمیں انکم ریسیو ہوگی اس ویلیو کو، اس اماؤنٹ کو ہم جو کاسٹ آف ٹیسٹ کاسٹ ہے اس سے مائنس کر کے نیٹ ٹیسٹ کاسٹ کو ہم کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ بنائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ کاسٹ، فار ایگزامپل اس کو جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کاسٹ ہے مشین کا اس کو بھی ہم کاسٹ آف ایسٹ میں انکلوڈ کریں گے. ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ یا ایڈمن کے جو امپلائی ہیں ان کا جو کاسٹ ہے اس کو ہم انکلوڈ نہیں کریں گے، اس کو ہم کاسٹ آف ایسٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے. اور پرچیز پرائس کو یہ تو میں نے بتا دیا. ابھی یہ ایگزامپل سے ہم انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. پرچیز پرائس یا لسٹ پرائس آف ایسٹ 100 روپیز، امپورٹ ڈیوٹی 10 روپیز، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ 5 روپیز، ایکسپرٹ کاسٹ 10 روپیز اور ڈسمینٹلنگ کاسٹ 30 روپیز. تو ان سب کو ٹوٹل کر کے جو کاسٹ ہمارے پاس آئے گا کاسٹ آف ایسٹ وہ 155، یعنی ہم جسٹ ایگزامپل دے رہے روپیز کا، میں نے یونٹ استعمال کی، یہ 1000 ملینز اور کروڑ میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جسٹ آپ نے ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو بھی ایسٹ ہے اس کو ہم انیشیل میئرمنٹ جو ہے ان کی وہ کاسٹ پہ کریں گے. کاسٹ ماڈل کے تھرو اس کو انیشیلی ہم میئر کریں گے کاسٹ آف ایسٹ پہ کاسٹ ماڈل کے تھرو. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جتنے آسان الفاظ، جتنے آسان طریقے سے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ آپ کو یہ لیکچر پرووائڈ کریں گے اور اس طرح ایک ایک ٹاپک کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی اس کے علاوہ کوئی ٹاپک پوچھنا ہو، اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ، ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ، جتنے بھی کیف کے سبجیکٹ ہیں، جس ٹاپک میں بھی مسئلہ ہو تو میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر مینشن کر دوں گا، اسی پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بس لاسٹ میں یہ چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس وقت آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ کو میرے چینل سے
کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہو، یعنی آپ کی انفارمیشن میں آپ کے جو مسئلے ہیں، پرابلمز ہیں اکاؤنٹنگ سے، سی اے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، وہ اس میں فائدہ ہو رہا، آپ کو آسانی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو لگے کہ اس لیکچر سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے، تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔